کام کو سٹارٹ ہوئے ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں، اور اس کو سٹارٹ جو ہم نے دیا تھا وہ ایک ٹراماٹائزڈ بچہ اور اس کی ماں کی وجہ سے یہ پورا کام سٹارٹ ہوا. وہ بچے جو بہت زیادہ تکلیف سے گزرتے ہیں، ان میں بہت زیادہ سسیپٹیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ بڑے ہو کر اس سائیکل کو ریپیٹ کریں، یا پھر اپنے آپ کو ہارم کریں یا دوسروں کو ہارم کریں. تو مجھے بڑی بے چینی تھی اس چیز کی کہ ہمارے ملک میں احساس جو ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے، لوگ احساس نہیں کرتے ایک دوسرے کا. اور جب اس کو اگر آپ ٹریک ڈاؤن کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بچپن کے ہوئے ہوئے جو زد و کوپ ہیں بچوں کے اوپر، وہ اس سے ان کی نرچرنگ ہو رہی ہے، اور وہ بڑے ہو کر وہی چیز ریپیٹ کرتے ہیں، یا تو اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ یا جانوروں کے ساتھ، یا اور جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر جو بھی ان کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں. اور یہ ظلم کا سلسلہ جو ہے خاص طور سے ہمارے بیٹوں کے ساتھ، کیونکہ ہمارے جو بیٹے ہیں ان کو بہت چھوٹی عمر میں باہر سڑکوں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، تو وہ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ظلم کو اپنا لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے خواتین پہ بہت ظلم ہوتا ہے. تو اس کو جڑ سے پکڑنے کے لیے کہ یہ آخر کہاں سے ہو رہا ہے، یہ ظلم ایک سلسلہ ہے سائیکل کی طرح، بلکہ یہ ایک سنو بال ایفیکٹ ہے، بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ہم نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے، معاشرے میں اگر ظلم ہے تو ایسا ہی ہے، بس ایسے ہی ہوگا. تو اس کو ٹریک ڈاؤن کرنے کے لیے جب میں نے بہت اسٹڈی کی، ریسرچ کی، میں لیاری میں تھی، اور لیاری میں نے دیکھا کہ یہ بے انتہا ماحول میں ایک وائلنس ہے، اور اس وائلنس کو بچے روزانہ دیکھتے ہیں اور اسی میں پروان چڑھ رہے ہیں، وہی ان کی نرچرنگ ہو رہی ہے. تو وہاں آئی ڈیولپڈ ٹراما انفارمڈ اسکول سسٹم، جہاں چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کے پیرنٹس، جو ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، گھر میں جو بھی افراد بچے کے گرد رہتے ہیں، جو بھی اس کی زندگی کا حصہ ہیں، وہ سب اسکول سسٹم کا حصہ بنیں گے. تو یہ ایک فیملی ایجوکیشن پروگرام تھا، مگر اس پروگرام کے اندر ہم نے گھر والوں کو، ان کے پیرنٹس کو تعلیم دی ذہنی صحت کی، کہ ذہنی صحت ہوتی کیا ہے، اور ذہنی صحت کس طرح مفلوج ہوتی ہے، اور کس طرح بچپن میں ہونے والے واقعات انسان کو پروان چڑھاتے ہیں، اور پھر وہ بڑا ہو کر اسی بچپن کے واقعات سے گزری ہوئی جو پرسنالٹی ہماری بنتی ہے اس میں سے وہ ریئیکٹ کرتا ہے بڑا ہو کر. تو اگر ہمیں سائیکل آف ابیوز کو ریورس کرنا ہے، یا ہمیں اپنے معاشرے میں دوبارہ محبت پہ ایمان کو بحال کرنا ہے، تو ہمیں بالکل فیملی کے سب سے چھوٹے بچے سے شروع کرنا ہوگا، اور ایک ایسا سسٹم پروپوز کرنا ہوگا جہاں پہ ان کے ماں باپ کی بھی تعلیم ہو. تو یہ 2000 بیج جو آپ نے لگایا، مطلب جس سے اب یہ تناور درخت کی طرف یقیناً جا رہا ہوگا، کیونکہ میں آپ کا دیکھ رہا تھا کہ 2020 میں آپ کو ستارہ امتیاز بھی ملا. جی، تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جس کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان نے، کسی بھی ادارے نے آپ کو کنسیڈر کیا اس ایوارڈ کے لیے. تو ڈومیسٹک وائلنس، پھر آپ اس کے ساتھ ایجوکیشن کو جو آپ نے جو یہ کیا ہے، کیونکہ ایجوکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے میرے حساب سے. تو یہ جو کمبینیشن آپ لے کے چل رہے ہیں، تو یہاں پہ جو صحیح ورڈ ہے امریکہ میں جب آپ بات کریں گے لوگوں سے، تو ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر یہاں پر بھی بے انتہا کام ہوتا ہے. خاص طور سے جو ہماری پاکستانی انڈین فیملیز ہیں وہ بھی اس کا بہت شکار ہیں. جی، تو یہاں پر بھی اس کے اوپر آپ کام کر سکتی ہیں. تو میں چاہوں گا اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی مزید آپ گفتگو کریں، اور پھر اس میں ہم شامل گفتگو کریں گے ڈاکٹر نسیم شیخانی کو. یہ اپنا کے جو ہمارے سابقہ 42nd پریزیڈنٹ ہیں، تو شیخانی بھی یہاں پر ہیں. تو شیخانی، میں آپ جو بات چیت سن رہے تھے جی، تو آپ کیونکہ آپ بھی ایک بہت انٹرپرینور ہیں میرے حساب سے، اور خاصا آپ انوالو رہتے ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کوئی آپ ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسا کوئی جوائنٹ وینچر، کوئی ایسی چیز یا کوئی سپورٹ کمیونٹی کے طور پہ؟ بالکل، سپورٹ تو ہر اچھی چیز کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، اور یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے. اور میرے خیال میں تو جو ہمارے جو مین کانٹیکٹس ہیں وہ فزیشنز ہیں زیادہ تر، اور انہی کے تھرو جو ہے ہم لوگ برانچنگ کرتے ہیں کمیونٹی میں. تو زیادہ تر ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں کہ پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک کمیونٹی میں ڈاکٹرز کون ہیں اور ڈاکٹرز میں ایکٹیو کون ہے، پھر ان کو پکڑ کے یو جسٹ گو اہیڈ اینڈ گیٹ مور پیپل ان ٹو دا تھنگ. سو اس میں صرف اور صرف یہ ہے کہ بھئی آپ کو میرا یہ خیال ہے کہ بھئی یہاں دوسرے پروگرامز بھی ہوتے ہیں مگر دینے والے تو بہت ہیں، اور پھر آپ کے جو ہیں وہ چاہنے والے آہستہ آہستہ بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں ایک فائدہ ہوتا ہے. اور میرے خیال میں تو بھئی جو پاکستانی فزیشن کی جو اپنا ہے وہ ایک وائٹل رول پلے کر سکتی ہے. یا آپ کراچی میں زیادہ تر ہیں
تو سندھ میڈیکل کالج کی جو المنا ایسوسیشن ہے، ڈاؤ کی جو المنا ایسوسیشن ہے، وہ کافی اسٹرانگ ہے اور وہ مینلی آپ کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کن کن لوگوں کو ہولڈ کریں، یا سائیکارٹسٹ ہیں کافی انٹرسٹڈ ہیں ان چیزوں میں. اور میں بھی لوگوں سے بات کروں گا اب جو آپ نے بات کی اس میں، اور کافی ہم لوگ جو ہیں آلموسٹ میں جو ہوں ہر سال پاکستان جاتا ہوں تو بہت سارے سائیکارٹسٹ اور بہت سارے لوگ یہاں ہیں جو کہ کراچی سے نہیں بھی ہیں مگر ان چیزوں میں انٹرسٹڈ ہیں. تو جیسے یہاں ہمارے شہر میں شکاگو میں ایک فاریا ہیں، وہ سائیکارٹسٹ ہیں، وہ ان چیزوں میں کافی انٹرسٹڈ ہیں. آمنہ بٹار ہیں یہاں جو کہ فیملی فزیشین ہیں، وہ ڈومیسٹک وائلنس میں بہت زیادہ انوالو ہیں. تو وہ چیزوں میں جو لوگ آپ کو مل جائیں گے، ضروری نہیں کہ وہ کراچی کا ہی ہو، مگر دے ڈو گڈ ورک، دے ہیو ڈن اے لاٹ آف گڈ ورک. اینڈ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی وی کین شیئر دا لسٹ، ہم آپ کے ساتھ لسٹ شیئر کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈونیشنز میں لوگ اپنی مرضی اور اپنے دل سے دیتے ہیں، اگر ہمیں دیں گے نہ دیں، آپ کو دے دیں، کہیں بھی دیں ضرور. دس از دا ہول آئیڈیا. یہ کیونکہ ایک ایسا موقع تھا کہ ہم بھی آپ سے ملنے آئے تھے، تو میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا. یہ مقصد کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہم کسی قسم کا بھی پروموشن کر رہے ہیں. یہ ایک کیونکہ میں شیخانی سے بڑا متاثر ہوں، ان کے کام سے، ان کے ورک سے. میری بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وطن عزیز پاکستان سے جو بھی کوئی یہاں پر آئے تو ہم اس کو دام درم سخن ہے کہ ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. تو ایز اے میڈیا پرسن، ایز اے جرنلسٹ، میری یہ کوشش ہوتی ہے، کاوش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کروں. تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ یہ ایک چھوٹی سی ہم رسمی گفتگو کر رہے تھے، تو کیوں نہ ہم اپنے ناظرین کو بھی شیئر کریں جہاں جہاں بھی ہمارا پروگرام دیکھا جاتا ہے.